الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآية۔ پچھلے 2 لیکچر میں اس پہ دے چکا ہوں کہ شکر ادا کرنے کے درجات کیا ہیں، اسٹیپ کیا ہیں۔ سب سے پہلا درجہ میں نے بتایا تھا کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے آپ اس کے وجود کا اعتراف کریں، اس کا انکار نہ کریں آپ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے، جس نے وہ نعمت آپ کو دی ہے، آپ اس کی طرف نسبت کریں کہ یہ فلاں نے مجھے نعمت دی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت، والدین کی طرف نسبت، علم ہو تو اس کی نسبت اپنے ٹیچرز کی طرف، اپنے اساتذہ کی طرف۔ آج میں انشاءاللہ اس کا تیسرا درجہ بیان کروں گا کہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی اس کا شکر ادا کریں اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کریں۔ اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، زبان سے شکر اور ایک حصہ ہے عمل سے شکر۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی پانی پیتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کھانے کے بعد، پانی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد ہمیں دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ لوگ اس کو من المسلمین کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں وجعلنا من المسلمین کے بجائے وجعلنا مسلمین ہے، مطلب ایک ہی ہے دونوں کا۔ کیا مطلب؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کھانا کھاؤ تو اللہ کی ایک نعمت ہے تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہمیں فرما بردار بنایا۔ کیسی عجیب دعا ہے دیکھیے، یعنی اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں کھلایا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پلایا، اور اس پہ بھی کہ تو نے ہمیں یہ شکر کی توفیق بھی دی، یعنی ہمیں مسلم بنایا۔ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو آج ہم یہ کھانا کھانے کے بعد تیرا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ تو کتنی بے مروتی کی بات ہے، تو اور یہ کتنی نالائقی کی بات ہے کہ جس کا کھا رہے ہیں اس کا زبان سے بھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس بے مروتی سے تو نے ہمیں بچا لیا، ہمیں زبان سے شکر ادا کرنے کی توفیق دے دی، تو اس پہ مستقل تیرا شکر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علوم نبوت وہ دلیل نبوت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ خود آپ کے نبی ہونے کی بھی دلیل ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا کہ کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرو، پانی کے پینے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کھانے سے پہلے کی بھی دعا ہے، کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ کا زبان سے شکر ادا کرنے کے لیے۔ ثنا کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ ثنا کہتے ہیں زبان سے تعریف کے کلمات ادا کرنا۔ تو جس طرح سے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے، اسی طرح جب لوگ ہمارے ساتھ کوئی احسان کریں، کوئی خدمت کریں، تو زبان سے بھی ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ انگلش میں تھینک یو کہتے ہیں، اردو میں شکریہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس نے کسی پر احسان کیا اور اس نے اس کو دعا دے دی، جزاک اللہ کہہ دیا، تو فقط بالغ، اس نے بدلہ دینے میں مبالغہ کر لیا، خوب اچھی طرح بدلہ دے دیا۔ تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ اسے جزاک اللہ کہیں۔ مرد سے اگر آپ خطاب کر رہے ہیں تو جزاک اللہ، عورت سے خطاب کر رہے ہیں تو جزاک اللہ، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں تو جزاکم اللہ۔ تو جزاکم اللہ یا جزاک اللہ یا جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ آج ہمارے ہاں جہاں
اسلامی کلچر اور اسلامی روایات ختم ہو رہی ہیں، وہاں ان روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اب تھینک یو پہ تو بہت زیادہ زور ہے، شکریہ پہ بھی کسی حد تک زور ہے، لیکن جزاک اللہ کہنے کا رواج ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہا ہے۔ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اور آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی کو تھینک یو کہتے ہیں تو آپ نے اس کا بدلہ تو ادا نہیں کیا، تھینک یو کا مطلب شکریہ، تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے آپ پر احسان کیا، ٹھیک ہے، آپ نے شکریہ یا تھینک یو کہہ کے اس کا اظہار کر دیا کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، یہی مطلب ہوا نا اس کا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بدلہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ اس کا آپ کو بدلہ دے۔ یہ دعا آپ جب اسے دیں گے تو یہ دعا اس کے کام آئے گی۔ اس لیے جزاک اللہ سے بہتر لفظ کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ کچھ کلمات اللہ نے ہمیں ایسے دیے ہیں کہ وہ کلمات دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اتنے خوبصورت اور اتنے مبارک کلمات۔ جیسے سلام کے بارے میں فرمایا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو تو سلام کیا کرو۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ یہ سلام ملاقات کے وقت ایک ایسا کلمہ ہے جو برکت والا ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اس کے معنی بڑے اچھے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی ہر آفت سے، ہر وبا سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ تو جب بھی کوئی ہم پر احسان کرے، ہم پر انعام کرے، تو ہمیں شکریہ بھی کہنا چاہیے، انگلش میں تھینک یو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تھینکس بھی کہہ سکتے ہیں، اور سب سے مبارک جملہ کیا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ بھائی میں تو نہیں دے سکتا، آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ اب آپ سوچئے اگر اللہ یہ دعا آپ کی قبول کر لے تو سامنے والے پر کتنا بڑا آپ نے احسان کر دیا، کیونکہ سامنے والے کو اگر اللہ اپنی مرضی سے دے گا تو پھر اللہ تو تھوڑا نہیں دیتا، اللہ تو شکور ہے۔ شکور کہتے ہیں قدردان۔ قدردان کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تھوڑی سی چیز کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ تو سامنے والے نے آپ پر احسان کیا تھوڑا سا، اللہ کی طرف جب آپ نسبت کر کے کہتے ہیں اللہ تو اس کا بدلہ دے دے، تو اگر اللہ آپ کی یہ دعا قبول کر لے تو پھر اللہ قدردان ہے، اس نے جتنا آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا اللہ کئی گنا بڑھا کر اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تو بدلہ دینے میں مبالغہ کر دیا، بہت بڑھا کے بدلہ دے دیا۔ تو یہ دعائیں دینی چاہیے۔ جزاک اللہ احسن الجزا بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا احسن الجزا، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ زبان سے سامنے والے کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور عقل سے بھی ثابت ہے، اور معاشرے میں اچھے لوگوں کا کلچر بھی سمجھا جاتا ہے۔ شکر کا اسی میں یہ ایک چیز یہ بھی ہے شکر کے درجات میں کہ جس نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، یہ سب سے اہم ترین درجہ ہے، اس لیے میں اس کو سب سے آخر میں بیان کر رہا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جس نے نعمت دی ہے تو وہ جہاں جہاں چاہتا ہے اس نعمت کو خرچ کرنا، اس نعمت کو وہاں خرچ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا کی ہے، تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دولت کو خیر کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ آپ اگر دولت کے وجود کا بھی اعتراف کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں یہ مجھے اللہ نے دی ہے، زبان سے اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ تو نے ہمیں دولت دی، لیکن اس دولت کو آپ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، شراب میں، بدکاریوں میں، اور ظلم کرنے میں، اور جو ہے رشوت میں، اور یہ ان برائیوں میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کتنا ہی کہتے رہیں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کی نظر میں آپ کا شمار ناشکرے لوگوں میں ہوگا، شکر گزار لوگوں میں نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، صحت کی نعمت اللہ نے آپ کو دی، آپ یہ صحت آپ اپنی طاقت اور قوت سے کمزوروں کو مارتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں،
تو یہ اس کی علامت ہے آپ صحت کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے. جو بھی نعمت دیتا ہے اس نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کیا جائے. دیکھیے باپ اپنی اولاد پہ بچپن سے خرچ کرتا ہے، ایجوکیشن پہ، اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے. بچے کسی قابل ہوتے ہیں تو ان کی ارننگ شروع ہوتی ہے. اب اگر آپ اپنے والدین کے شکر گزار ہیں، ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو والدین تو مل کے انہوں نے آپ کو پالا تو آج آپ اسٹیبل ہوئے، کسی قابل ہوئے. اگر وہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے آپ کو تو یہ حالت تھوڑی ہوتی جس حالت پہ آج ہیں آپ. تو اب والدین کا آپ احسان مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ والدین کی محنت کی وجہ سے اب آپ ارننگ کے قابل ہوئے تو اس ارننگ میں سے والدین پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کتنا خرچ کرتے ہیں. کوئی باپ ایسا نہیں ہے، کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو یہ نہ چاہتے ہوں کہ ہماری اولاد ہماری دوسری اولاد پہ بھی خرچ کرے. تو بھائیوں کو، بہنوں کو، ان میں سے کسی کو اللہ نے زیادہ دولت دے دی ہو تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دولت میں سے اپنے والدین پر بھی خرچ کریں اور اپنے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کریں. اس سے والدین خوش ہوتے ہیں اور کہیں کہ بھئی یہ تو آپ کا دیا ہوا ہے، آپ نے مجھے گھر سے نہیں نکالا بچپن میں، کچھ روڈ پہ لا کے نہیں ڈال دیا، کسی جھولے میں نہیں پھینک کے آ گئے. میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا، میری ماں نے میری تربیت کی، میرے باپ نے جو ہے مجھے سہارا دیا. تو آج میں اسٹیبل ہوا ہوں، معاشرے میں ایک عزت دار کہلانے کا مستحق ہوا ہوں. آج جو میری ایک عزت ہو رہی ہے وہ میرے والدین کی وجہ سے ہو رہی ہے. آج اللہ نے مجھے جو پیسہ دیا میرے والدین کی وجہ سے دیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے دیا، پھر ذریعہ والدین کو بنایا. تو آپ نے اس میں سے اللہ کا حق بھی نکالنا ہے، والدین کا حق بھی نکالنا ہے. اور جہاں اللہ خوش ہوتا ہے ان کو بھی دینا، جہاں والدین خوش ہوتے ہیں ان کو بھی دینا. تو والدین جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں اللہ تو خوش ہوتا ہی ہے. تو ایک ہی تیر سے دو شکار ہو جائیں گے. آپ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج لوگوں میں دوستوں کو ہدیہ دینے کا تو رواج ہے، قریبی رشتوں پہ خرچ کرنے کا رواج نہیں ہے. بھائی بہنوں میں آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دینے کا رواج نہیں ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. بالکل وہی جو ویسٹرن کلچر ہے ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے کہ دور والا آدمی قریب ہو رہا ہے، قریب والوں کو دور کیا جا رہا ہے. تو اس لیے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس نعمت کو اس کی مرضی کے کاموں میں استعمال کریں. ایک اور اہم بات اس میں یہ بھی ہے جو میں نے والضحیٰ واللیل اذا سجا اس لیکچر کے شروع میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ عمل سے شکر اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی خصوصی نعمت دی ہو تو وہ ان لوگوں کا خاص طور پر خیال کرے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، آپ کی کفالت کا انتظام کرا دیا. آپ کے تو والد فوت ہو گئے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. آپ شریعت کے علوم سے بے خبر تھے، شریعت کا علم آپ کے پاس نہیں تھا. فہدی، اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دے دیا. ووجدک عائلا فاغنی، آپ غریب تھے، مسکین تھے، اللہ نے آپ کے مال میں برکت دے دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے پیسوں سے، حضرت خدیجہ کی دولت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربت کی جس سے دونوں کا نفع ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ آپ مسکین تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. تو 3 انعامات اللہ نے بیان کیے. اب تینوں انعامات پر اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم کو جھڑکنے کی، دھتکارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم نے یتیمی میں آپ کی کفالت کا انتظام کیا تو اب آپ کو خاص طور پر یتیموں کا خیال کرنا پڑے گا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ نے کوئی خاص نعمت ہم کو دی ہو تو جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ہمیں پہلے ان لوگوں کو فوکس کرنا ہے. تو اے نبی آپ کی یتیمی کو ہم نے ختم کیا، یتیمی میں
آپ کی کفالت کا انتظام کیا تو آپ کو بھی یتیموں کی کفالت کا انتظام کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوہ تھیں ان سے نکاح کر کے اس آیت پر عمل کیا، اور بھی یتیموں کی آپ نے کفالت کی، اور اس طرح سے عمل کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ اور میرے تو بچے ہیں، میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں، ان بچوں کو تو نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما سنک فانا اسن منک، کہ تمہاری عمر زیادہ تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے، رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بچے بھی اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی وہ بچے بھی اپنے ساتھ لے آؤ۔ تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ بھی بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسٹڈی میں رکھ کے پالا۔ سوتیلے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر کے پالا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی تربیت میں تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ یہ حدیث عبد الرحمن ابن ابی سلمہ بیان کر رہے تھے۔ اس حدیث کو ہم کھانے کے آداب کے طور پر تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا اپنے سامنے سے کھانا سنت، بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے، اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو پالنا بھی نبی کی سنت ہے۔ کھانے والی سنتیں تو ہمیں یاد ہو گئیں جو میٹھی میٹھی تھیں، اور وہ سنتیں جس میں یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے، بیواؤں کو سہارا دیا جا رہا ہے، وہ سنتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دوسرا احسان اللہ نے کیا کیا؟ آپ کی غربت کو دور کیا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ سائل کو مت دھتکاریے۔ کوئی سائل بھکاری آتا ہے جو واقعی مستحق بھی ہو، اس سے یاد رکھیے پیشہ ور بھکاری مراد نہیں ہے، کوئی مستحق آتا ہے اپنی حاجت لے کے آپ کے پاس، فلا تنہر، اسے جھڑکنا نہیں ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسے عمل کیا کہ ایک شخص آیا، اس کی نیت تھی آپ کی سخاوت کو آزمانا۔ اب دیکھیں جو آزمانے کے لیے آیا وہ کتنا مانگے گا۔ اس نے مانگا نبی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا، پھر اس نے مانگا، آپ نے دیا، یہاں تک کہ پورا جو مال غنیمت میں بکریوں کا ریوڑ ملا تھا سارا کا سارا لے گیا، لیکن آپ نے اسے نہ نہیں کیا۔ پھر وہ اپنی قوم سے جا کے کہتا ہے میں ایک ایسے شخص کے پاس آ رہا ہوں جسے غربت اور فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں ہے، اسے تو جتنا مانگو وہ دے دیتا ہے، اور آ کے پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ کہ شاعر نے کہا ہے نا امام زین العابدین کے بارے میں، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کہ ایسے بزرگ ہیں کہ انہوں نے لا کا لفظ، لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو، لا کبھی نہیں کہا سوائے کلمے میں، یعنی جو کلمہ توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت ہے، تو اگر کلمہ شہادت میں لا کا لفظ نہ ہوتا تو کانت لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا اسلام میں، کلمہ نہ ہوتا، تو یہاں بھی ان کا لا نعم، نام کہتے ہیں ہاں کو، یعنی وہاں بھی لا نہ کہتے پھر ہاں کہتے، وہ کلمے کا حصہ ہے تو اس لیے وہاں لا کہتے ہیں، یعنی نہیں کا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں سوائے کلمہ توحید کے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، جود و سخاوت، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی یہ سخاوت اور اہل بیت میں بھی یہ سخاوت ہوئی، اور آج بھی آپ کو عربوں میں بہت ساری، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں برائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ہر طرح کی ہوتی ہیں، لیکن سخاوت آج بھی عربوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے، آپ کو غربت سے اللہ نے مالداری دی، تو آپ نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے آپ ان کا خیال کریں، آپ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان پر احسان کروں، احسن کما احسن اللہ الیک۔ اور تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، شریعت کے تفصیلی احکام اللہ نے آپ کو دے دیے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سارا وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں رب کی نعمت کو بیان کریں، ان نعمت میں یہ بھی ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ بعض علماء نے کہا کہ حدیث کو حدیث اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنی رب کی نعمت کو حدث
بیان کریں. تو حدیث کا معنی ہی بات ہے. تو جو باتیں آپ نے بتائیں ان کو اسی آیت کی روشنی میں, بعض علماء کی رائے کے مطابق اس آیت کی روشنی میں حدیث کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کسی کو اللہ نے علم عطا کیا ہو, علم, تو علم کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس علم کو لوگوں میں پھیلائیں, آپ اس پہ بخیل بن کے نہ بیٹھ جائیں, چاہے وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا. آج بعض حکیموں کے بارے میں سنتے ہیں, بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑی محنتوں سے کوئی دوا تیار کرتے ہیں, تجربے کرتے ہیں, اور پھر جب مرتے ہیں تو قبر میں اپنے ساتھ ہی وہ نسخہ لے جاتے ہیں. ایسے حکیموں کے بڑے واقعات ہیں کہ بھئی لوگوں کو پتہ نہ چلے, کہیں میری محنت کا لوگ فائدہ اٹھائیں گے, دوسرے حکیم کیش کرا لیں گے. تو وہ سب نہیں ایسا کرتے, لیکن یہ ہے کہ بھئی میں اپنا علم دوسرے کو کیوں دوں, میں نے محنت کی ہے تو میں دوسرے کو کیوں دوں. بھائی چلو زندگی میں نہیں دی, مرتے ہوئے تو دے کے چلے جاؤ نا, لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی کوئی تحقیق ہے میڈیکل سائنس پہ, یا آپ کی کوئی ویسے کوئی اچھی تحقیق ہے, تو آپ لوگوں میں شیئر کریں, اس کو بتائیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. علم میں کنجوسی بہت بری چیز ہے, یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, علم کے بارے میں کنجوسی. تو علم کو تو پھیلانا چاہیے, اس سے اللہ علم میں برکت عطا فرماتے ہیں اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے. یہ سب چیزیں آپ کے لیے قیامت کے دن صدقہ جاریہ بنیں گی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا شکر اور ساتھ ساتھ عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور عمل سے شکر کا مطلب جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو. آنکھ کی نعمت اللہ نے دی, آنکھ سے بد نظری نہ ہو, بری نیت سے اور فحش چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا جو آج ہمارے معاشرے میں کلچر بن چکا ہے, اور کان سے بری چیزوں کو نہ سنا جائے, اور آپ کے قدم گناہوں کی طرف نہ جائیں. تو جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو جسمانی نعمتیں دیں, روحانی نعمتیں دیں, اسباب اور وسائل کی نعمتیں دیں, ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے, اور ان نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کی جائے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پر کیف صاف آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.